الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 لیکچر نمبر 72 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر کر سکیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ یہی لوگ آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ ہیں حرمت والے 4 مہینے۔ زمانۂ جاہلیت میں اس میں لوٹ مار خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ صحابہ کا جہاد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا جن سے ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس حرمت کو توڑا ہے، جو حرمت والے یہ مہینے ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی بہت بڑا، مگر تم تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو، اور وہ کون سے؟ اللہ کے گھر سے روکنا، اسلام سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام اس سے روکنا، حرم مکہ میں رہنے والے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے نکالنا۔ اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لیے عذاب میں مبتلا کرنا اور قتل کر دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھا لی ہے تو قابل مواخذہ نہیں۔ امام ابن کثیر یہی فرماتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی لڑائی اکثر فقہا کے نزدیک سورۃ توبہ کی آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کے تحت منسوخ ہو چکی ہے، مگر سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور اس میں ہے کہ
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یہ بھی آئے اس کے اندر موجود ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے اسی کے اندر موجود۔ سورۃ توبہ کی ایک اور آیت نمبر 36، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور کافروں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر الحرام بالشہر الحرام، سورۃ البقرہ 194۔ حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے بدلے، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کی وجہ اور سبب کہ کفار چونکہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر بھی ان مہینوں میں نہ لڑنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر فی الواقعی کفار ان مہینوں کی پاسداری کریں، حرمت والے مہینوں کی، تو پھر مسلمانوں کو ضرور کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبہ میں ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر یہ کر سکیں۔ ان کی تو کوشش یہی ہے، اور بے شمار لڑائیوں کے باوجود تمام مسلمانوں کو وہ دین سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور نہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے مرتد کر دیں۔ اسلام کو سر بلند رکھنے والے کچھ لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی۔ دیکھیے سورۃ صف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، وہ تو کہیں گے، وہ تو لڑائی جھگڑا کریں گے۔ نور سے مراد قرآن، نور سے مراد اسلام، نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد دلائل اور براہین بینات، جو ان کے منہ سے یہ باتیں نکلیں، ان کی تو کوشش ہے۔ اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے، دلائل کے لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مظاہر پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند۔ تو یہ اسلام اور باطل کی لڑائی قیامت تک جاری رہے گی۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اسلام کے دفاع میں لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اگر کوئی شخص تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں پھر مر جائے، اسے موت آ جائے، تو اس کے اعمال سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں، دین سے مرتد جو ہو گیا۔ لیکن اگر پھر سچے دل سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لے تو مرتد ہونے سے پہلے کے اعمال ضائع نہیں جاتے بلکہ ان کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ مرتد ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر گردن اڑا دے گی حکومت، اس کی حکومت اسے قتل کر دے گی، اس کی سزا قتل ہے۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ
فَاقْتُلُوهُ، صحیح بخاری کی 3017، جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ اب دین سے مراد یہودی ہو جائے یا عیسائی یا مجوسی یا ہندو یا مرتد، یہ نہیں کہ کوئی سپہ صحابہ کو چھوڑ کر اور سپہ فلاں میں چلا گیا اور یہ تنظیمی، اس میں نہیں، دین کو بدل لیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین سے دوری اختیار کر، اسے قتل کر دیا جائے گا مرتد ہونے پر۔ نبوت کا دعویٰ کر دے، مرتد ہو گیا وہ شخص، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور مرتد ہونے کے بعد وہ مر گیا، فیمت وہو کافر، کافر مر گیا۔ اب وہ مرنے کے بعد جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، وراثت، میاں بیوی کی زوجیت، یہ سب ارتداد کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بیوی مرتد ہونے کے بعد بیوی ویسے ہی فارغ ہو گئی ہے، اس کا نکاح ختم ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا شخص، اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حجر یحجرو کا معنی کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا، جدا ہو جانا، کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا۔ مراد دار الکفر سے دار الاسلام میں آ جانا۔ وجاہدو، اور اللہ کے راستے میں جہاد، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جاہدو، جاہدہ یجحدو، کسی کام میں کوشش کرنا، معنی دشمن سے لڑنا، دشمن سے لڑنا، کوشش کی، یہ انتہا ہے جہاد، اس لیے اس کا معنی لڑنے میں آئے گا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے لات اور منات اور ان سب کی پوجا پاٹ سے توبہ کی اور ایک رب پر ایمان لے کر آئے، پر اس ایمان کی بنیاد پر والذین حاجروا، اپنے ملک کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا، انہوں نے ہجرت کی وہاں سے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا۔ یہ بڑی خوبصورت صفات ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ہجرت، اور نمبر 3 جہاد۔ جہاد اسلام کی چوٹی اور اسلام کی کوہان۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار، ایمان، ہجرت اور جہاد، جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید، اور جن لوگوں کا دامن ان جہاد سے، ایمان سے، ہجرت سے خالی ہے، وہ لاکھ اللہ کی رحمت کا دعویٰ کریں، حقیقت میں ان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ اب تو ہجرت نہیں ہے اور جہاد بھی نہیں ہے، تو پھر ایمان اس کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔ نماز، ایمان، پھر ایمان کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے گا، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے کہ نہیں، ارکان اسلام کا پابند ہے یا نہیں، دعویٰ ایمان کا ہے اور زندگی میں سجدہ ہی نہیں دیا، کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، اللہ کی رحمت کی امید کیسے اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت کی امیدوار وہی ہیں جن کا ایمان اللہ پر بڑا مضبوط ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر،
قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ تجھ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بہترین ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب پوچھتے کس کے بارے میں ہیں؟ شراب، الخمر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، صحیح مسلم 2003۔ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر، و کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، حرام ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مصداق ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور خمر شراب اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ صحیح بخاری 5590۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ خمر شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ابو داود 3688۔ یہ ہے خمر۔ اب ہر نشہ آور چیز خمر، کل مسکر خمر، اور سوال بھی یسألونک عن الخمر، ہر نشہ آور چیز خمر، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام، اس کا بڑی ڈلی بھی حرام، اس کا ایک ذرہ بھی حرام۔ نشہ آور چیز حرام ہے، نشہ آور چیز جس سے بھی نشہ چڑھے وہ حرام۔ اب جو یہ شرابی ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ شراب پلا دیں ہمیں تو نشہ نہیں چڑھتا، وہ پی پی کر اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نشہ نہیں چڑھتا، تو پھر کیا حرام نہیں ہے؟ حرام ہے۔ شرابی کو نہیں، عام آدمی کو پلایا جائے گا، عام آدمی کو، کہ ذرا اسے پئیں، پیتے ہی وہ اگر نشہ چڑھ جائے اس کو تو حرام۔ سگریٹ پینے والے کو سگریٹ پلا کر دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو اور حشاش بشاش ہو گیا ہوں۔ ہیروئن پینے والے کو ہیروئن پلا دیں، نہیں انہیں کیا ہونا ہے؟ عام آدمی کو پلائی جائے گی سگریٹ کے، ذرا پیو نا، پی کر اسے الٹیاں اور نشہ اور چکر چڑھ جائیں تو سمجھو یہ نشہ آور چیز اور یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور آج کل تو شراب کے پتہ نہیں کتنے نام رکھ لیے ہیں لوگوں نے، اور کس طرح یہ مسلمانوں کی یہ لیڈر اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کی گاڑیوں کی ڈگیوں سے شراب نکل آتی ہے اور پھر میڈیا انہیں ہائی لائٹ کر دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ فائل بند کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر نشہ آور چیز حرام۔ عن الخمر والمیسر، میسر یہ جوے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ یہ لاٹریاں، یہ بیمے، یہ انشورنس، یہ سب کی سب یہ جوے کی صورتیں، جوے کی صورتیں۔ سورۃ المائدہ اس میں بھی ذکر ہے اس کا۔ اور یہ لاٹریاں
اور یہ دیکھیں بازاروں کے اندر پہلے ہوتا تھا ٹافی لینے بچہ گیا ہے، ٹافی لی تو واپسی کھولی تو 5 پیسے اس میں سے دوبارہ نکل آئے، وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ شروع سے بچے کی تربیت کرتے ہیں، وہ پھر جاتا ہے، پھر پرچی ڈالتا ہے، شاید اس میں سے ٹافی بھی نکل آئے اور 10 پیسے بھی نکل آئے، پھر وہ سارا دن اس میں رہتا ہے۔ پھر جس دن نکل آتا ہے اسے یہ نہیں پتا میں روپے کی تو چیزیں خرید چکا ہوں، اس کے بعد کہیں 10 پیسے نکلے ہیں۔ شروع سے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے جوے پر۔ لوگ جوے کے اندر گھر کے برتن حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو بھی ہار بیٹھتے ہیں، وہ بھی جوے کے نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی گندی بیماری ہے۔ یہ انشورنس کمپنیوں والے جنہوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے، فیکٹری آنر، وہ آگ لگا دیتے ہیں کاٹن کو اور کہتے ہیں دیکھو جی مال نہیں بکا، حالات خراب ہو گیا، سارے پیسے کمپنی سے لے لیتے ہیں۔ فراڈ ہے یہ سب کے سب۔ جتنی بھی صورتیں جوے کی جو بھی صورت ہے وہ حرام۔ یہ کبوتروں کو کبوتر بازی کرنا اور اس پر جوا لگوانا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ مرغے لڑانا اور یہ ان پر پھر جوا لگتا ہے۔ ایک پارٹی ایک مرغے کی حمایتی، دوسرے کی کہ میں 50 روپے دوں گا تم 100 روپے دینا۔ اب ایک ہار رہا ہوتا ہے دوسرا جیت رہا ہوتا ہے، حالات اندازہ لگا کر وہاں پر پھر لاکھوں روپے کا جوا لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ بازیاں لگتی ہیں بٹیروں کی، تیتروں کی، کبوتروں کی، یہ سب جوے کی صورتیں۔ اور جوے کے بارے میں سوال کیا گیا، دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جائے، یہ تعریف ہے جوے کی، بغیر مشقت کے، بغیر مشقت۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کے کچھ فوائد بتلائے، مگر ساتھ ہی فرمایا ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا ان کے گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ ان کے گناہ، معلوم ہوا کوئی چیز کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اسے اجتناب کرنا چاہیے، مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں شراب اور جوے کی حرمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان میں اسم کبیر، اللہ تعالی نے اسم کو حرام قرار دیا ہے۔ اسم کو دیکھیے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات والاثم، ہر گناہ کی بات، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ اعلانیہ فحش بات، بعض کے نزدیک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری اور کسی سے دوستی، موبائلوں پر کسی لڑکی کے ساتھ گفتگو، خصوصی تعلق، حرام۔ حرم ربی الفواحش، اللہ اکبر، قل انما حرم ربی الفواحش، بے حیائی کی ہر چیز، اس میں فلمیں، ڈرامے، VCR، موبائلوں پر برہنہ تصاویر، یہ مجرے، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ عورتوں کی بے پردگی، یہ شادیوں پر اختلاط مرد و زن کا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما بطن والاسم، اسم، ہر گناہ کی بات کو،
گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے پر تو برا سمجھے۔ ایک میں گناہ کر رہا ہوں اور دل کہہ رہا ہے، ضمیر کہہ رہا ہے یہ گندا کام کر رہا ہے، گندا کام کر رہا ہے، اور پھر ڈرتا یہ ہوں کہ کسی کو اس بات کی خبر بھی نہ لگے۔ یاد رکھیے گا والاسم، وہ گناہ۔ بعض کہتے ہیں گناہ وہ جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، ذات تک محدود۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا، ان دونوں کا گناہ۔ اور سوال کرتے ہیں تو اسے کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، عفو سے مراد خیار الشیء و اجود، کسی چیز کا بہترین اور عمدہ حصہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے دیکھیے سورۃ آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ یہ ہے بہترین حصہ، پسندیدہ، جو سب سے زیادہ پیارا ہو، وہ ہے عفو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے باغ میں سے بیرحا جو باغ ہے وہ بہت پسند ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں، چچاؤں میں، بھتیجوں میں تقسیم کر دیا۔ بہت سارے صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد۔ یہ ہے قل عفو کی صورت۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی زائد چیز، اگر زائد چیز، دوسرا معنی جو عمدگی میں بہت عمدہ ہو۔ بہت سے علماء نے اپنے اور گھر کی ضرورتوں سے زیادہ والی چیز کہا ہے۔ العفو سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ جائے، اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود محتاج ہو جائے، دوسروں سے سوال کرنے لگے، تو وہ کوئی صدقہ نہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ درس سننے کے بعد ساری جیب سے پیسے دے دیں اور پھر کہیں جی باہر کھڑے ہو کر کرایہ بھی نہیں ہے میری جیب میں۔ سبحان اللہ۔ بہترین صدقہ وہ جو خوشحالی کے ساتھ ہو۔ بہترین صدقہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ صحیح بخاری 1426۔ بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات
اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔